ایک بار وہ لڑکی مل جائے مجھے، قسم کھا دوں اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ اپنے سر پر ابھرے پھوڑے پر گرم رومال رکھتے ہوئے غصے سے بولا تو اس کا دوست مسکراہٹ تھپانے لگا۔ وہ ایس پی ماہر ہاشمی تھا جو سول ڈریس میں اپنے دوست کے ساتھ ضروری کام سے جا رہا تھا جب ایک کم عمر معصوم دکھنے والی لڑکی نے پہلے اسے مدد کی اور مدد کے بہانے اس کا پرس چرا لیا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی ایکشن لیتا وہ لڑکی اس کے سر پر بڑا سا پتھر مارتی بازار میں گم ہو چکی تھی۔ چھوڑ یار غریب، ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب اسی کیفے میں ایک ماڈرن لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ داخل ہوئی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں وہی تھی جس نے ماہر ہاشمی کا سر پھوڑا تھا۔ او مائی گاڈ، یہاں سے چلو فوراً۔ وہ لڑکی ماہر کو دیکھتی فوراً پلٹتے وہاں سے بھاگنے لگی تھی جب ماہر نے اسے دبوچا تھا، پر اس بار بھی وہ لڑکی چالاکی کر گئی تھی۔ بچاؤ، یہ بدتمیز آدمی مجھے چھیڑ رہا ہے۔ اس کی چیخ پر پورا کیفے متوجہ ہو گیا۔ ویٹرز، مینیجر اور موجود لوگ فوراً میز چھوڑ کر اس کی طرف بڑھے۔ ماہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں تمہیں چھیڑ رہا ہوں؟ اس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے میرا پرس چرایا اور میرا سر پھوڑا، اسے پکڑو۔ مگر لوگوں کے چہروں پر یقین کے بجائے شک نظر آ رہا تھا۔ ایک اچھے کپڑوں والی معصوم شکل والی لڑکی کی بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، ایک انجانے آدمی کی نسبت جو غصے میں تھا اور جس کے سر پر واقعی چوٹ کا نشان تھا، مگر وہ کیسے ثابت کرتا کہ چوٹ اسی لڑکی نے لگائی؟ دیکھیں بھائی صاحب، کیفے کے مینیجر نے آگے بڑھ کر کہا، آپ لڑکی کو تنگ نہ کریں ورنہ ہمیں پولیس بلانی پڑے گی۔ ماہر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکالا اور مینیجر کے سامنے کیا۔ پولیس بلانے کی ضرورت نہیں، میں خود پولیس ہوں، ایس پی ماہر ہاشمی۔ کیفے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت نظر آئی۔ مینیجر کا رنگ اڑ گیا، مگر اس افراتفری میں وہ لڑکی موقع سے فائدہ اٹھا کر بھیڑ میں گم ہو گئی۔ جب تک ماہر کی نظر دوبارہ اس طرف گئی وہ جا چکی تھی۔ یا یہ لڑکی تو بلا کی تیز نکلی۔ اس کا دوست ڈاکٹر ارحم ولی، جو ایک معروف نیورولوجسٹ تھا اور بچپن سے ماہر کا گہرا دوست تھا، اب کھل کر ہنس رہا تھا۔ پہلے پرس پھر سر، اب بھری محفل میں تجھے ہی مجرم بنا دیا۔ یہ لڑکی تو تیری باقاعدہ دشمن بن چکی ہے۔ ماہر نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارحم، مذاق کا وقت نہیں ہے، اس لڑکی میں کچھ عجیب بات ہے۔ ایک عام چور اتنی صفائی سے، اتنے اعتماد سے جھوٹ نہیں بولتا، اور اس کی آنکھوں میں… وہ رکا جیسے صحیح لفظ ڈھونڈ رہا ہو۔ آنکھوں میں کیا؟ ارحم نے دلچسپی سے پوچھا۔ خوف، عجیب خوف تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ خود نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ روز کئی طرح کے مجرموں کو دیکھتا تھا، ان سے نپٹتا تھا، اس لیے وہ محسوس کر گیا تھا۔ ارحم کی مسکراہٹ اب تھوڑی سنجیدہ ہو گئی۔ ماہر ہاشمی، جو شہر کے سب سے تیز ترار اور کایا پولیس افسران میں شمار ہوتا تھا، ایسے خیالات کیوں نہیں دیتا تھا؟ اس کی نظر ہمیشہ باریک بینی سے چیزوں کو پرکھتی تھی۔ شاید تو ٹھیک کہہ رہے، ارحم نے کہا۔ ویسے بھی یہ تیسری واردات ہے اس ہفتے میں جس میں ایسی کوئی لڑکی ملوث نظر آتی ہے۔ کل ہی مجھے میرے ایک مریض کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کا سامان بھی اسی طرح چوری ہوا، اور چور کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسی یہ لڑکی تھی۔ اسی شہر کے دوسرے کونے میں ایک خوبصورت مگر پرانی حویلی نما گھر میں وہی لڑکی جس کا اصل نام مایا مہر تھا، کانپتے ہاتھوں سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرس تھا جو اس نے چرایا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چوری کی خوشی نہیں بلکہ الجھن اور خوف تھا۔ یہ میں نے پھر کیا؟ اس نے خود سے سرگوشی نما آواز میں کہا، پرس کو الٹ پلٹ کر دیکھتے جیسے ہی وہ کوئی اجنبی چیز ہو۔ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا، کیسے کیا۔ اس کی کمرے کی الماری کی لاکر میں پہلے سے 10-12 ایسی چیزیں پڑی تھیں، گھڑیاں، پرس، زیورات، یہاں تک کہ ایک موبائل فون بھی، سب کچھ اس کے اپنے ہاتھوں سے چرایا ہوا، مگر اسے کچھ بھی مکمل طور پر یاد نہیں تھا، صرف دھندلے سے مناظر جیسے خواب میں دیکھے ہوں۔ اس کی چھوٹی بہن سمرا دروازے پر دستک دے کر اندر آئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس آدمی نے آپ کا سر تو نہیں پھوڑا بدلہ لینے کے لیے؟ اس نے مذاق میں کہا، مگر مایا کا چہرہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمرا، مایا کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ سب پھر سے ہونے لگا ہے۔ سمرا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ 3 سال پہلے ایک حادثے میں سر پر شدید چوٹ لگنے کے بعد سے مایا کے دماغ میں کچھ ایسا بدل گیا تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنے حواس پر قابو کھو بیٹھتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے امپلس کنٹرول ڈس آرڈر کا نام دیا تھا، جو حادثے کے دوران دماغ کے ایک خاص حصے کو پہچاننے والے نقصان کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ ایسے لمحات میں وہ چیزیں اٹھا لیتی، کبھی کبھار جارحانہ بھی ہو جاتی، اور بعد میں اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ اس نے کیا کیا۔ ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا آپ ہی، سمرا نے آہستگی سے کہا۔ یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، پہلے مہینے میں 1 بار ہوتا تھا، اب ہفتے میں 2-3 بار۔
مایا نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں ڈر جاتی ہوں سمرا، کیا ہوگا اگر ایک دن میں نے کسی کو سنجیدگی سے نقصان پہنچا دیا؟ آج بھی میں نے اس آدمی کے سر پر پتھر مارا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ ٹھیک تھا آپ ہی، بس ہلکی سی چوٹ ہوگی، سمرا نے تسلی دی، مگر دل میں وہ بھی پریشان تھی۔ اگلے دن شہر کے سب سے بڑے پولیس اسٹیشن میں ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی تھی۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں شہر کے فوج علاقوں میں سلسلہ وار چوریوں کی وارداتیں ہوتی ہی تھیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ زیادہ تر شکایت میں چور کا حلیہ ایک ہی جیسا بتایا گیا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی خوبصورت اچھے کپڑوں میں جو پہلے مدد کے بہانے قریب آتی اور پھر موقع پاتے ہی چیز چرا کر غائب ہو جاتی۔ سر، یہ کیسی عجیب کیس ہے؟ انسپکٹر جمیل نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، چوری شدہ سامان کی مالیت اتنی زیادہ نہیں کہ کوئی پیشہ ور گروہ اس کے پیچھے ہو، اور اس لڑکی کا کوئی مستقل ٹھکانہ بھی نہیں ملتا، ہر بار مختلف علاقے میں واردات ہوتی ہے۔ ماہر ہاشمی جو میز کے سرے پر بیٹھا اپنے سر کی چوٹ پر ابھی تک ہاتھ پھیر رہا تھا، غور سے سن رہا تھا۔ کچھ اور بھی عجیب بات ہے، اس نے کہا، اگر یہ ایک منظم مجرمانہ سازش ہوتی تو کل وہ مجھے کیفے میں اتنی گھبراہٹ میں نہ دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، حساب کتاب نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود بھی حیران ہو کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ جمیل نے حیرت سے پوچھا، سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ لڑکی مجرم نہیں، مریضہ ہے، ماہر نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے میرا دوست ڈاکٹر ارحم ولی یاد آ رہا ہے، وہ ایک نیورولوجسٹ ہے، اس نے کل مجھے بتایا تھا کہ اس کے پاس بھی ایسے ہی کیس آئے ہیں، ہمیں اس زاویے سے بھی تفتیش کرنی چاہیے۔ میٹنگ کے بعد ماہر نے فوراً ارحم کو فون کیا۔ ارحم، مجھے تمہاری مدد چاہیے، سرکاری طور پر۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو ماہر، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، وہ لڑکی خاص ہے، بولو کیا چاہیے؟ مجھے چاہیے کہ تم اس کیس میں میڈیکل کنسلٹنٹ کے طور پر شامل ہو۔ ہمیں اس لڑکی کو پکڑنا ہے، مگر مجرم کی طرح نہیں، ایک مریضہ کی طرح۔ اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو اسے سزا کی نہیں، علاج کی ضرورت ہے۔ ارحم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مگر ماہر ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ نیورولوجیکل کیس ہوا جیسا ہمیں شک ہے تو وہ لڑکی جتنی خطرناک نظر آتی ہے اصل میں اتنی ہی مجبور اور بے بس ہوگی، اسے ہمدردی کی ضرورت ہوگی، سختی کی نہیں۔ ماہر نے آہستہ سے سر ہلایا، حالانکہ ارحم اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اس لڑکی کی آنکھیں گھوم رہی تھیں، وہ خوف، وہ الجھن جو کسی مجرم کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ اگلے ہفتے تک مایا کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ایک شام مارکیٹ میں اسے پھر وہی اجنبی احساس ہوا، جیسے کوئی اندر سے اسے کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، اور جب ہوش آئے تو وہ ایک دکاندار کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ ایک قیمتی گھڑی تھی جو اس نے دکان سے اٹھائی تھی۔ چور، چور! دکاندار کی آواز پر لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ مایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک بار بھاگنے کا موقع نہیں تھا۔ دکاندار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی مجھے کیا ہو گیا تھا، وہ روتے ہوئے بولی، مگر بھیڑ میں کسی کو ترس نہیں آیا۔ پولیس کو بلاؤ، کسی نے چلا کر کہا، اور قسمت کا کھیل کہ جو پولیس موبائل قریبی گشت پر تھی اس میں خود ایس پی ماہر ہاشمی موجود تھا، معمول کے دورے پر۔ جیسے اسے اطلاع ملی وہ فوراً موقع پر پہنچا، اور جب اس نے مجمع میں اس لڑکی کو دیکھا اس کی آنکھوں میں وہی خوف اور بے بسی تھی جو اس نے کیفے میں دیکھی تھی۔ چھوڑ دیں اسے، ماہر نے آگے بڑھ کر دکاندار سے کہا، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہوئے، میں سنبھال لوں گا۔ دکاندار نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، مگر مایا کی نظروں میں دہشت مزید بڑھ گئی جب اس نے پہچانا کہ یہ وہی آدمی ہے جسے اس نے پہلے 2 بار دھوکہ دیا تھا۔ اب وہ یقیناً اسے نہیں چھوڑے گا۔ آپ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی میں، ماہر نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا جیسا مایا نے توقع کی تھی۔ اس بار بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ہمیں بات کرنی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے یاد نہیں آتا میں یہ کیوں کرتی ہوں۔ مایا رونے لگی، اور اس کی حالت دیکھ کر ماہر کو یقین ہو گیا کہ اس کا شک درست تھا، یہ لڑکی سچ میں مجبور تھی۔ اس نے اپنے موبائل پر ارحم کو میسج کیا، مل گئی وہ لڑکی، ابھی میرے پاس تھانے آ جاؤ۔ مایا کو تھانے لے جایا گیا، مگر ماہر نے حکم دیا کہ اسے کسی سیل میں نہیں بلکہ اس کے آفس میں بٹھایا جائے۔ اس کی آنکھوں میں لرزتا ہوا خوف دیکھ کر ماہر کے دل میں ہلکی سی نرمی پیدا ہوئی جو اسے خود بھی حیران کر گئی۔ ایک ایسا شخص جو سر کا اس لڑکی نے پھوڑا، اب اسی لڑکی کی حالت پر ترس کھا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ارحم بھی تھانے پہنچ گیا۔ جب اس نے مایا کو دیکھا کانپتی ہوئی، آنسوؤں میں ڈوبی، تو اس کی نظر فوراً ایک نیورولوجسٹ کی طرح بن گئی۔ مایا صاحبہ، اس نے نرمی سے کہا، میرا نام ڈاکٹر ارحم ولی ہے، میں ایک نیورولوجسٹ ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں آپ کی مدد کے لیے ہوں۔ مایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اتنے دنوں میں پہلی بار کسی نے اس سے مدد کی بات کی تھی، سزا کی نہیں۔
ڈاکٹر صاحب مجھے واقعی کچھ یاد نہیں رہتا، جیسے کوئی اور مجھ پر قابض ہو جاتا ہے۔ ارحم نے ماہر کی طرف دیکھا، پھر مایا سے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی حادثہ ہوا تھا؟ سر پر چوٹ؟ مایا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں، 3 سال پہلے ایک کار حادثہ، اس کے بعد سے ہی یہ سب شروع ہوا۔ 3 سال پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ موجود واپس گھر جا رہی تھی۔ سمرا نے ہاسٹل جوائن کیا تھا جس کو چھوڑنے وہ سب گئے تھے، مگر واپسی پر ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، مگر تقریباً 1 سال بعد مایا بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ ارحم نے ایک نظر اطمینان بھری باہر کی طرف ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا نا۔ پھر مایا سے مخاطب ہوا، مایا صاحبہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی غلطی نہیں، یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے جسے علاج سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مکمل معائنہ اور کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ ماہر خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، اپنی میز کے پیچھے بیٹھے۔ اس کی نظریں بار بار مایا کے چہرے پر جا ٹھہرتی۔ غصہ جو کبھی اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے تھا، اب آہستہ آہستہ ہمدردی میں بدل رہا تھا، اور کہیں گہرائی میں ایک اور احساس بھی جنم لے رہا تھا جسے وہ ابھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ مایا، اس نے پہلی بار ڈسکشن میں حصہ لیا، میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، مگر آپ کو ڈاکٹر ارحم سے علاج کروانا ہوگا، اور اس دوران آپ کو میری نگرانی میں رہنا ہوگا تاکہ نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ خود کو۔ مایا نے حیرت اور شکر گزاری کی ملی جلی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو 2 بار دھوکہ دیا، آپ کا سر پھوڑا۔ ماہر کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ میں انصاف پسند ہوں مایا، اور انصاف یہی کہتا ہے کہ ایک بیمار انسان کو سزا نہیں، علاج ملنا چاہیے۔ اس لمحے مایا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا سلسلہ بہہ نکلا، مگر اس بار یہ خوف کے نہیں، امید کے آنسو تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ملاقات جو ایک پرس چوری اور پتھر کی ضرب سے شروع ہوئی تھی، آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کو کس طرح بدلنے والی تھی، اور نہ ہی ماہر ہاشمی کو اندازہ تھا کہ جس لڑکی کو وہ سزا دینے کے در پہ تھا، وہی اس کے دل میں ایک نئی انجانی سی جگہ بنانے والی تھی۔ باہر کا شام کا سورج ڈوب رہا تھا، اور تھانے کے اس کمرے میں 2 مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ایک پولیس افسر اور ایک بیمار لڑکی، ایک ایسے سفر کا آغاز کر رہے تھے جس کا انجام کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی جب مایا تھانے سے نکلی۔ ماہر نے ایک قابل اعتماد کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ وہ اسے گھر تک چھوڑائے، مگر خود بھی ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، صرف انجن کی آواز اور شہر کی روشنیوں کی چمک ہی ماحول میں تھی۔ مایا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں ابھی تک وہی سوال گونج رہا تھا جو اس نے ماہر سے پوچھا تھا، آپ میری مدد کیوں کر رہی ہیں؟ اور جواب جو ماہر نے دیا تھا اس کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا تھا۔ ایک ایسا شخص جسے وہ 2 بار دھوکہ دے چکی تھی، اسی نے آج اس کے ساتھ سب سے زیادہ انسانیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کا گھر کون سا ہے؟ ماہر کی آواز نے خاموشی توڑی۔ اس سامنے سفید دیوار والا گھر۔ مایا نے آہستہ سے اشارہ کیا۔ جب گاڑی گھر کے سامنے رکی، مایا نے دروازہ کھولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ماہر کی طرف دیکھا۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نہیں جانتی کہ آپ کیوں اتنے مہربان بن گئے، مگر شکریہ۔ ماہر نے سنجیدگی سے جواب دیا، کل صبح ڈاکٹر ارحم کی کلینک آ جائے، وقت میسج کر دیا جائے گا۔ اور مایا، وہ رکا، اپنے آپ کو مجرم مت سمجھے، آپ بیمار ہیں، یہ آپ کی غلطی نہیں۔ مایا کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف سر ہلا کر گاڑی سے اتر گئی۔ سمرا دروازے پر پہلے سے پریشان کھڑی تھی، اور جب اس نے پولیس کی گاڑی دیکھی اس کا دل بیٹھ گیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سے سمرا واپس گھر آ گئی تھی۔ وہ اب پرائیویٹ پڑھ رہی تھی، ساتھ ہی میڈیکل اسکول میں پڑھاتی تھی تاکہ گھر کا خرچ اٹھا سکے۔ آپ کی کیا ہوا؟ وہ دوڑ کر آئی۔ مایا نے مسکرانے کی کوشش کی، کچھ نہیں سمرا، اندر چلو، سب بتاتی ہوں۔ اگلے دن صبح 10 بجے مایا اپنی بہن کے ساتھ ڈاکٹر ارحم کی کلینک پہنچی۔ کلینک شہر کے سب سے معتبر نیورولوجی ہسپتال کا حصہ تھا، اور اس کی صفائی، سکون اور پیشہ ورانہ ماحول نے مایا کے دل کو کچھ حد تک اطمینان بخشا۔ آئیے مایا صاحبہ، ارحم نے مسکراتے ہوئے استقبال کیا، بیٹھے، آرام سے بات کرتے ہیں۔ مایا اور سمرا کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارحم نے اپنی میز پر رکھی فائل کھولی۔ سب سے پہلے مجھے آپ کی مکمل تاریخ جاننی ہوگی۔ آپ نے بتایا تھا کہ 3 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ مایا نے سر ہلایا۔ جی، ہم تینوں، میں، میرے امی ابو، سمرا کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، ایک ٹرک نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ امی ابو، وہ موقع پر ہی وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ سمرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ہی کو سر پر چوٹیں آئی تھیں جس کی وجہ سے وہ کچھ دن کوما میں رہی تھیں، اس کے بعد انہیں مکمل ٹھیک ہونے میں 1 سال لگ گیا تھا۔ ارحم نے غور سے نوٹس لیے۔
کوما سے باہر آنے کے بعد سب سے پہلے کون سی تبدیلیاں محسوس ہوئیں؟ شروع میں کچھ خاص نہیں، مایا نے یاد کرتے ہوئے کہا، بس یادداشت کچھ کمزور ہو گئی تھی اور کبھی کبھار سر میں شدید درد ہوتا، مگر پھر تقریباً 1 سال بعد وہ رکی جیسے شرمندگی محسوس کر رہی ہو۔ 1 سال بعد کیا ہوا؟ ارحم نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد ہے، ہم ایک مارکیٹ میں تھیں، سمرا نے بات سنبھالی۔ اچانک آپ ہی نے ایک دکان سے ایک چھوٹی سی گڑیا اٹھا لی بغیر پیسے دیے۔ جب دکاندار نے پکڑا، آپ ہی کو کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا؟ ارحم نے پوچھا۔ مایا نے سر ہلایا۔ پہلے مہینے میں 1 بار، پھر ہفتے میں 1 بار، اور اب تو… اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اب تو کبھی کبھی ہفتے میں 2-3 بار بھی ہو جاتا ہے، اور یہ صرف چوری تک محدود نہیں، کبھی کبھی مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے اور میں لوگوں پر ہاتھ اٹھا دیتی ہوں، جیسے ایس پی ہاشمی کے ساتھ۔ اس نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ ارحم نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، مایا صاحبہ، جو کچھ آپ بتا رہی ہیں وہ ایک مخصوص نیورولوجیکل کنڈیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہم امپلس کنٹرول ڈس آرڈر کہتے ہیں، جو اکثر دماغ کے فرنٹل لوب کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ حصہ ہمارے فیصلوں، خود پر قابو اور رویے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر حادثے میں آپ کے سر پر چوٹ اسی حصے کے قریب لگی ہو تو یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کا دماغ بعض اوقات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ سمرا نے بے تابی سے پوچھا۔ مکمل طور پر ٹھیک ہونا کیسز پر منحصر ہے، ارحم نے ایمانداری سے جواب دیا، مگر ہاں، مناسب علاج، ادویات اور کچھ خصوصی تھراپی سے ان واقعات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض کیسز میں مکمل کنٹرول بھی ممکن ہے۔ سب سے پہلے ہمیں MRI اور EEG کروانا ہوگا تاکہ ہم بالکل واضح طور پر دیکھ سکیں کہ دماغ کا کون سا حصہ متاثر ہوا ہے۔ مایا کی آنکھوں میں پہلی بار کئی مہینوں بعد امید کی ایک کرن نظر آئی۔ ڈاکٹر صاحب، اگر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں مزید کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، میں مزید خود سے خوفزدہ نہیں رہنا چاہتی۔ ارحم نے سر اثبات میں ہلایا۔ ٹیسٹ کے شیڈول ہونے کے بعد ارحم نے مایا سے کہا کہ ماہر بھی اس کیس میں شامل رہے گا، کیونکہ پولیس کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ جب تک علاج مکمل نہ ہو اسے نگرانی میں رکھا جائے تاکہ کوئی نئی واردات نہ ہو اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچے۔ یہ سن کر مایا کے دل میں ملی جلی کیفیت پیدا ہوئی، ایک طرف شرمندگی کہ اسے پولیس کی نگرانی میں رہنا پڑے گا، دوسری طرف عجیب سا سکون کہ وہ اکیلی اس مشکل وقت سے نہیں گزرے گی۔ اگلے دن ماہر خود مایا کے گھر آیا، اس بار وردی میں نہیں بلکہ سادہ کپڑوں میں، تاکہ محلے میں کوئی افواہ نہ پھیلے۔ السلام علیکم، اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا۔ مایا نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ آپ اندر آئیے۔ گھر صاف ستھرا اور باذوق طریقے سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر خاندانی تصویریں لگی تھیں جن میں مایا کے والدین بھی نظر آ رہے تھے۔ ماہر نے ایک تصویر پر نظر ڈالی جس میں ایک خوش باش خاندان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ آپ کے امی ابو ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ مایا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جی، وہ بہت اچھے انسان تھے، کاش وہ آج ہوتے، شاید مجھے یہ سب اکیلے نہ جھیلنا پڑتا۔ ماہر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، مجھے افسوس ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کچھ حد تک۔ میری امی بھی جب میں چھوٹا تھا انتقال کر گئی تھی، ابو نے مجھے اکیلا پالا تھا، تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ مایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ماہر نے اپنے بارے میں کچھ ذاتی بات شیئر کی تھی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک انجانا سے رشتہ، ایک ہمدردی کا پل بننا شروع ہوا۔ چائے پئیں گے؟ مایا نے پوچھا، ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش میں۔ شکریہ، ضرور، ماہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمرا کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے لگا کہ شاید یہ ملاقات، جو ایک عجیب حادثے سے شروع ہوئی تھی، کچھ اور ہی رنگ لینے والی ہے۔ اگلے 2 ہفتوں میں مایا کے ٹیسٹ مکمل ہوئے اور رپورٹس نے ارحم کے شک کی تصدیق کر دی۔ MRI میں واضح طور پر دکھائی دیا کہ اس کے دماغ کے فرنٹل لوب کے ایک حصے کو حادثے میں نقصان پہنچا تھا، جو امپلس کنٹرول اور فیصلہ سازی سے متعلق تھا۔ خوشخبری ہے یہ، ارحم نے مایا اور سمرا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ نقصان مستقل نہیں، ادویات اور خصوصی نیورو تھراپی کے ذریعے ہم اس حصے کو دوبارہ فعال کر سکتے ہیں۔ اس میں وقت لگے گا، شاید 4 سے 6 مہینے، مگر امکانات بہت زیادہ ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں جانتے کہ یہ خبر میرے لیے کتنی اہم ہے۔ اسی دوران ماہر اور مایا کی ملاقاتیں بھی بڑھنے لگیں۔ کبھی ماہر اسے کلینک لے جاتا، کبھی وہ اس کی نگرانی کے بہانے اس کے گھر آتا۔
آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بے تکلفی بڑھنے لگی۔ ماہر جو ایک سخت گیر اور سنجیدہ افسر کے طور پر جانا جاتا تھا، مایا کے سامنے ایک نرم اور مہربان انسان بن جاتا، اور مایا جو ہمیشہ اپنی بیماری کی وجہ سے خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتی تھی، ماہر کی موجودگی میں محفوظ محسوس کرنے لگی۔ ایک شام جب ماہر مایا کو کلینک سے واپس لا رہا تھا، گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک مایا نے کہا، ماہر۔ اس نے پہلی بار اس کا نام بغیر صاحب کے لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو کبھی مجھ سے نفرت نہیں ہوئی، میں نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا۔ ماہر نے گاڑی سائڈ پر روکی اور اس کی طرف دیکھا۔ شروع میں غصہ ضرور آیا تھا، اس نے ایمانداری سے کہا، مگر جب میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ خوف دیکھا، وہ الجھن، تو مجھے احساس ہوا کہ تم مجرم نہیں، ایک ایسی لڑکی ہو جو خود اپنے آپ سے لڑ رہی ہے، اور اس لڑائی میں کوئی بھی نفرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ دماغی مسئلوں سے لڑنے والے لوگ نہ پاگل ہوتے اور نہ ہی نفرت کے قابل، انہیں ہمدردی اور خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی مجھے اتنی اچھی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، سب مجھ سے ڈرتے ہیں یا مجھ پر ترس کھاتے ہیں، مگر آپ نے مجھے کبھی کمزور نہیں سمجھا، کیونکہ تم کمزور نہیں ہو مایا۔ ماہر نے مضبوطی سے کہا، تم بہت بہادر ہو، ایک عام انسان اتنی مشکل صورتحال میں ٹوٹ جاتا ہے، تم ابھی تک لڑ رہی ہو، ہمت نہیں ہاری، یہی اصل بہادری ہے۔ اس لمحے دونوں کی نظریں ملی اور ہوا میں ایک انجانا سا سکوت چھا گیا۔ مایا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ماہر بھی چند لمحوں کے لیے اپنی سنجیدگی بھول گیا، اس کی نظریں مایا کے چہرے پر جمی رہیں، مگر پھر ماہر نے خود کو سنبھالا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، اس نے گاڑی دوبارہ چلاتے ہوئے کہا۔ اس رات مایا اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں بار بار ماہر کے الفاظ گونج رہے تھے، تم بہت بہادر ہو۔ اتنے عرصے بعد کسی نے اسے مضبوط سمجھا تھا، کمزور یا بیمار نہیں۔ اسی دوران دوسرے کونے میں ماہر بھی اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بھی مایا کا معصوم، خوفزدہ مگر پرعزم چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ جس لڑکی نے اسے چوٹ پہنچائی وہی اس کے دل میں اتنی گہری جگہ بنانے کی، یا شاید کچھ حصہ ماضی کا بھی تھا۔ اسی وقت اس کا فون بجا، ارحم کی کال تھی۔ ہاں ارحم بولو۔ ماہر نے فون اٹھایا۔ ماہر، ایک بری خبر ہے۔ ارحم کی آواز میں تشویش تھی۔ مایا کی رپورٹس دوبارہ چیک کی تو ایک اور مسئلہ سامنے آیا، اس کے دماغ میں ایک چھوٹا سا ٹیومر بھی بن رہا ہے، بالکل اسی حصے کے قریب جو حادثے میں متاثر ہوا تھا۔ یہ فی الحال چھوٹا ہے، مگر اگر بروقت علاج نہ ہوا تو یہ نہ صرف اس کی موجودہ حالت کو بگاڑ سکتا ہے بلکہ زندگی کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ ماہر کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ کیا مطلب؟ کیا یہ سنگین ہے؟ ابھی اتنا سنگین نہیں، مگر ہمیں فوری طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ ارحم نے کہا، ہمیں ایک ارجنٹ سرجری کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے کچھ مزید ٹیسٹ، مگر ماہر یہ سرجری تھوڑی پیچیدہ ہے اور رسکی بھی ہے۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحے پہلے تک وہ اپنے دل میں ابھرنے والے نئے احساسات پر حیران تھا، اور اب اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ احساسات کتنے گہرے تھے، کیونکہ ابھی جب اس نے سنا کہ مایا کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ جو بھی ضروری ہو ارحم، اس نے مضبوط آواز میں کہا، میں ہر قدم پر ساتھ دوں گا، ہمیں مایا کو بچانا ہے۔ فون رکھنے کے بعد ماہر کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہو چکا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مایا کو اس مشکل سے نکال کر ہی دم لے گا، کیونکہ اب یہ صرف ایک کیس یا فرض کی بات نہیں رہی تھی، یہ اس کے دل کا معاملہ بن چکا تھا۔ ایسا معاملہ جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر جسے نظر انداز کرنا بھی اب ممکن نہ تھا، یا شاید وہ ماضی کا کوئی احسان اتارنا چاہ رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا، مگر مایا اور ماہر دونوں کی زندگیوں میں ایک نئے، مشکل مگر امید افزا باب کا آغاز ہونے والا تھا۔ ایک ایسا باب جس میں محبت، خوف، امید اور بہادری سب ایک ساتھ گندھے ہوئے تھے۔ مایا پوری رات سو نہ سکی۔ ماہر کو بتانے کے بعد ڈاکٹر ارحم نے اسے کال کرتے اسے سب بتایا تھا۔ ڈاکٹر ارحم کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، وہ چھوٹا سا ٹیومر، سرجری، خطرہ۔ وہ بار بار کروٹ بدلتی، مگر ہر بار اسے یوں محسوس ہوتا جیسے قسمت ایک بار پھر اس سے سب کچھ چھیننے آ رہی ہو۔ کھڑکی سے آتی چاندنی اس کے چہرے پر پڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں مسلسل بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور چھت پر چلی گئی۔ باہر ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ مایا ریلنگ کے ساتھ کھڑی کافی دیر
خاموش آسمان کو دیکھتی رہی۔ امی، ابو، اس کے ہونٹ بے اختیار ہلے۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب بھی لگتا ہے زندگی ٹھیک ہونے والی ہے، کوئی نیا امتحان سامنے آ جاتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اس نے اپنا سر ان پر رکھ لیا۔ اگر اس بار میں واپس نہ آ سکی تو؟ یہ سوال پہلی بار اس کے ذہن میں پوری شدت سے ابھرا تھا۔ پہلے وہ حادثے سے بچ گئی تھی، پھر کوما سے بھی خوش قسمتی سے نکل بھی آئی تھی، لیکن اب ٹیومر۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی وقت سیڑھیوں پر قدموں کی آواز آئی۔ سمرا خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس مایا ہے، ساتھ ہی تھی جب ڈاکٹر ارہم نے اسے بتایا تھا۔ کچھ لمحوں دونوں بہنیں بغیر کچھ کہے آسمان کو دیکھتی رہیں۔ پھر سمرا نے آہستہ سے کہا اور مایا کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ رو رہی ہیں؟ مایا نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ نہیں، سمرا ہلکا سا مسکرائی۔ آپ جھوٹ بہت برا بولتی ہیں۔ مایا کی ضبط کی دیواریں ٹوٹ گئی۔ وہ اچانک سمرا سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سمرا نے پہلی بار اپنی مضبوط بہن کو اس طرح ٹوٹے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو، ڈاکٹر ارہم ہے نا، وہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز میں سے ہیں۔ مایا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مسئلہ سرجری نہیں ہے۔ پھر اگر میں مر گئی تو؟ اسے سمرا کی فکر ہو رہی تھی۔ اگر وہ بھی مر جاتی تو وہ بالکل اکیلی ہو جاتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی سمرا نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بات دوبارہ مت کیجیے گا۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ یہ جملہ مایا کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے فوراً سمرا کو سینے سے لگا لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اس ٹیومر کو بھی ہرا دوں گی۔ مگر وہ جانتی تھی بعض وعدے، بعض چیزیں انسان کی اختیار میں نہیں ہوتی۔ اگلی صبح ہسپتال میں ارہم اپنی آفس ٹیبل پر رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ سے ہر اسکین، ہر رپورٹ، وہ کوئی بھی چیز قسمت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سرجری کی تاریخ دینے سے پہلے سب کچھ دوبارہ دیکھتا تھا۔ اگر ضرورت محسوس ہوتی تو دوبارہ ٹیسٹ کرواتا تاکہ سرجری کے علاوہ اگر کوئی راستہ ہو تو اسے اپنایا جا سکے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ماہر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر ارہم کے چہرے پر ڈالی۔ وہ رات سے فکر مند تھا۔ کیس کیسا ہے؟ ارہم نے فائل بند کر دی۔ مشکل ہے۔ یہ ایک الفاظ ماہر کے دل میں اتر گیا، لیکن ناممکن نہیں۔ ارہم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹیومر بہت چھوٹا ہے، یعنی یہی سب سے اچھی بات ہے، لیکن اس کی جگہ۔ وہ چند لمحے رکا۔ دماغ کے انتہائی حساس حصے کے قریب ہے۔ ماہر خاموش ہو گیا۔ رسک ہر برین سرجری میں ہوتا ہے، لیکن اگر سب کچھ پلان کے مطابق رہا تو کامیابی کے امکانات بہت اچھے ہیں۔ ماہر نے گہرا سانس لیا۔ 1 گھنٹے بعد مایا اور سمرا ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ مایا کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ بار بار ویٹنگ ایریا میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر چہرے پر امید بھی تھی اور خوف بھی۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ ہسپتال سے بیماریوں کی جگہ نہیں ہوتے، یہاں لوگ امید اور موت کے درمیان بیٹھے انتظار کرتے ہیں۔ مایا صاحبہ، ارہم نے دروازہ کھولتے ہی کہا، آئیے۔ مایا اندر آ گئی۔ سمرا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ماہر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ چکا تھا۔ ارہم نے چند لمحے خاموش رہ کر فائل بند کی، پھر اس نے مایا کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ مایا کا دل زور سے دھڑکا۔ جی، ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کے دماغ میں موجود ٹیومر ہی آپ کی موجودہ علامت کو مزید خراب کر رہا ہے۔ مایا نے آہستہ سے نظر جھکا لی۔ تو یہ کہ اسے نکالنا ضروری ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر تک کسی نے کچھ نہ کہا۔ بالآخر مایا نے دھیرے سے پوچھا، اگر میں سرجری نہ کرواؤں تو؟ ارہم کی نظریں نرم ہو گئی۔ وہ سمجھتا تھا یہ وقت مریض کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ٹیومر بڑھے گا، آپ کے دورے بڑھ سکتے ہیں، یادداشت متاثر ہو سکتی ہے اور… وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مایا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اگلا سوال کیا، اور اگر سرجری کرواؤں تو ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ نہ صرف ٹیومر ختم ہو جائے گا بلکہ آپ کی موجودہ نیورولوجیکل علامت میں بھی واضح بہتری آئے گی، لیکن رسک بھی ہے۔ مایا نے ارہم کی بات مکمل کر دی۔ ہاں، ارہم نے سچ نہیں چھپایا۔
لیکن میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنی آخری حد تک کوشش کروں گا۔ مایا کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر ٹکی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو یا شاید اپنی پوری زندگی ایک ایک لمحہ یاد کر رہی ہو۔ پھر اس نے ماہی کی طرف دیکھا۔ اگر اس کی آواز ٹوٹ گئی، اگر میں واپس نہ آئی تو؟ یہ سوال کمرے میں موجود ہر شخص کے دل پر لگا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے مایا کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ چونک گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ماہر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میری طرف دیکھو، اس نے نرمی سے کہا۔ مایا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم واپس آؤ گی، اپنے لیے، اپنی بہن کے لیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ٹیومر بہت چھوٹا ہے، رسک ہے، لیکن کامیابی کے چانسز بھی ہے، اس لیے ہمت لے کے ہارو۔ مایا کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اگر مجھے ڈر لگے تو؟ ماہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ تو ڈر مجھے دے دینا، تم صرف ہمت رکھنا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ سمرا نے نظریں چکا لی۔ ارحم خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہو کہ دونوں شاید خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا بن چکے ہیں۔ اگلے 2 دن غیر معمولی خاموشی میں گزرے۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے سمرا ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی تھی، اب وہ بھی غیر ضروری گفتگو سے گریز کرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی نظریں بار بار مایا پر جا ٹھہرتی۔ مایا بھی بدل گئی تھی، شاید مر جانے کے خوف سے۔ وہ پہلے کی طرح ہنسنے کی کوشش ضرور کرتی، مگر اس کی مسکراہٹ اب آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خوفزدہ ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ ہمت ہار گئی تو سمرا بھی ٹوٹ جائے گی، اس لیے وہ ہر بار خود کو سنبھال لیتی۔ سرجری سے ایک دن پہلے شام کے وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ سمرا نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ماہر کھڑا تھا۔ سادہ نیلی شرٹ، سیاہ جینز اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذی بیگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ ماہر اندر آیا تو دیکھا مایا صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کتاب تو اس کے ہاتھ میں تھی، مگر نظریں کئی منٹ سے ایک ہی صفحے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ماہر کو دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کیوں؟ مجھے آنے کی اجازت نہیں؟ اس نے ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ مایا ہلکا سا ہنس دی۔ اجازت ہے، لیکن آج آپ ڈیوٹی پر نہیں ہیں۔ آج میں ڈیوٹی کی وجہ سے نہیں آیا۔ وہ آہستہ سے بولتے بیٹھ گیا۔ آج صرف ماہر آیا ہے۔ یہ جملہ سن کر چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ پھر سمرا داستاں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مایا جانتی تھی کہ سمرا انہیں تنہا چھوڑ رہی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر تک دونوں میں سے کوئی نہیں بولا۔ پھر ماہر نے وہ کاغذی بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ مایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ ہاں، کھولو۔ اس نے آہستگی سے بیگ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت ڈائری اور ایک سیاہ رنگ کا قلم رکھا تھا۔ مایا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ؟ ماہر نے مسکراتے ہوئے کہا، ارحم کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی مریض اپنے خوف کو لکھ دیتے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ سوچا شاید تم بھی لکھنا چاہو۔ مایا کی نظریں ڈائری پر جم گئی۔ کسی نے اس کے خوف کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ تھوڑا سا بانٹ لیا ہو۔ شکریہ، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی۔ ماہر نے بات بدل دی۔ چلو باہر چلتے۔ کہاں؟ بس 5 منٹ، کل میری سرجری ہے، اسی لیے۔ ماہر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ گھر سے کچھ فاصلے ہی پر ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، درختوں کے درمیان سے سنہری روشنی زمین پر بکھر رہی تھی۔ بچے کھیل رہے تھے۔ کسی بینچ پر ایک بوڑھا جوڑا خاموش بیٹھا تھا۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ صرف مایا کو لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ دونوں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ کافی دیر تک صرف خاموشی ان کے درمیان چھائی رہی۔ پھر مایا رک گئی۔ ماہر، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی؟ وہ بولتے بولتے چپ ہوئی۔ تو کیا آپ اس کا بھی اتنا ہی خیال رکھتے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، شاید۔ مایا کے چہرے پر ہلکی سی اداسی آ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ماہر نے اپنی بات مکمل کی، لیکن رات بھر جھاگ کر اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ مایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہر صبح سب سے پہلے اس کی خیریت جاننے کا دل نہیں کرتا۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا، اور ہر بار اسے دیکھ کر دل کو سکون بھی محسوس نہیں ہوتا۔ مایا کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ یہ اس انجان احساس کا اقرار نہیں تھا، مگر اقرار سے کم بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ماہر نے مسکرا کر بات بدل دی۔ ابھی کچھ مت کہو، سرجری کے بعد۔
وہ رک گیا. پھر بہت سی باتیں کریں گے. اگر میں سب بھول گئی تو؟ ماہر نے فوراً جواب دیا. تو دوبارہ یاد کروا دوں گا. دونوں ہنس پڑے اور شاید یہی اس شام کی سب سے خوبصورت بات تھی. وہ خوف کے باوجود ہنس سکتے تھے. صبح کے 5 بج رہے تھے. شہر ابھی پوری طرح جاگا نہیں تھا مگر ہسپتال میں معمول کے مطابق ہلچل شروع ہو چکی تھی. مایا کو وارڈ میں داخل کر دیا گیا تھا. نرسیں اس کی تیاری کر رہی تھیں. بلڈ پریشر، درجہ حرارت، ضروری کاغذات، ہر چیز ترتیب سے ہو رہی تھی. سمرا خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی. ہر چند منٹ بعد اس کی آنکھیں بھر آتی مگر وہ فوراً رخ دوسری طرف کر لیتی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ مایا اسے روتے ہوئے دیکھے. اسی دوران دروازہ کھلا. ڈاکٹر ارحم اندر آیا. اس کے چہرے پر ویسی پیش وارانہ اعتماد تھا. کیسی ہیں آپ؟ مایا نے مسکرانے کی کوشش کی. جھوٹ بولوں یا سچ؟ ارحم بھی ہلکا سا مسکرایا. آج صرف سچ. ڈر لگ رہا ہے؟ یہ بالکل نارمل ہے. اس نے نرمی سے کہا. اگر آپ کو ڈر نہ لگتا تو مجھے حیرت ہوتی. اس نے رپورٹس دوبارہ دیکھی. پھر مایا کی طرف دیکھ کر بولا. میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں. کیا؟ میں اپنی پوری صلاحیت سے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا. مایا کی آنکھوں میں نمی آ گئی. مجھے آپ پر یقین ہے ڈاکٹر. ارحم نے سر ہلایا. اور یہ یقین ہمیں کامیاب کرے گا. اتنے میں دروازہ دوبارہ کھلا. ماہر اندر آیا. اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح تھے. لگتا تھا وہ بھی پوری رات نہیں سویا تھا. اس نے صرف ایک نظر مایا کو دیکھا اور اس کی ایک نظر میں اتنے جذبات تھے کہ الفاظ کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی. اسی لمحے ایک نرس اندر آئی. ڈاکٹر، اوٹی تیار ہے. کمرے کی فضا ایک لمحے میں بدل گئی. مایا نے بے اختیار اپنا سانس روک لیا. وہ لمحہ آ چکا تھا جس سے وہ کئی دنوں سے خوفزدہ تھی. ارحم نے نرم لہجے میں کہا. چلیں؟ مایا نے اس بات میں سر ہلایا. اسے اسٹریچر پہ لٹایا گیا. وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی. دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اچانک کہا. 1 منٹ. اس کی نظریں ماہر کو ڈھونڈنے لگی. ماہر فوراً اس کے قریب آ گیا. مایا نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ماہر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں یہی ہوں اور جب تم آنکھیں کھولو گی. اس کی آواز دھیمی مگر پر یقین تھی. سب سے پہلے مجھے اپنے سامنے پاؤ گی. مایا نے خاموشی سے سر ہلایا. اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا مگر اس خوف کے ساتھ ایک اعتماد بھی شامل ہو چکا تھا. نرسوں نے اسٹریچر آگے بڑھایا. اوٹی کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگے. ماہر وہیں کھڑا رہا جب تک سفید دروازہ مکمل بند نہیں ہو گیا. اور اسی دروازے کی دوسری طرف ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی تھی جو صرف ایک سرجری نہیں بلکہ مایا کی پوری زندگی کا فیصلہ کرنے والی تھی. اوٹی کا بھاری دروازہ آہستہ سے بند ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے وقت بھی وہیں رک گیا ہو. مایا نے آخری بار مڑ کر دیکھا تھا. دروازے کے اس پار ماہر کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں خوف تھا لیکن ہونٹوں پر یقین. اور یہی یقین مایا اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی. آپریشن تھیٹر کی روشن سفید لائٹس اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی. چاروں طرف مشینوں کی مدھم آوازیں گونج رہی تھی. ڈاکٹر ارحم نے دستانے پہنتے ہوئے ایک نظر پوری ٹیم پر ڈالی. سب لوگ تیار ہیں؟ یس ڈاکٹر. اینستھیزیا اسپیشلسٹ نے مایا کے قریب آ کر نرمی سے کہا. مایا، اب ہم آپ کو دوا دیں گے. آپ کو چند لمحوں میں نیند آنے لگے گی. مایا نے اس بات میں سر ہلایا. اس کی نظریں چھت پر جم گئی تھیں. دل بے اختیار دعا مانگنے لگا. یا اللہ، اگر میری زندگی میں ابھی کچھ اچھا باقی ہے تو مجھے ایک موقع اور دے دینا. ارحم اس کے قریب آیا. آپ فکر نہ کریں. اس کی آواز میں اعتماد تھا، پیشہ ورانہ اعتماد. جب آپ آنکھیں کھولیں گی تو سب ٹھیک ہو چکا ہوگا. مایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لی. چند ہی لمحوں بعد دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی. ارحم نے سانس لیا. اسکیل پر ایک نرس نے فوراً آلہ اس کے ہاتھ میں رکھا. سرجری شروع ہو چکی تھی. باہر انتظار گاہ میں ہر سیکنڈ 1 گھنٹے جیسا محسوس ہو رہا تھا. سمرا بار بار اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی. وہ کبھی دعا پڑھتی، کبھی اوٹی کے دروازے کو دیکھتی. ماہر مسلسل کھڑا تھا. اس نے بیٹھنے کی کئی بار کوشش کی مگر ہر بار دوبارہ کھڑا ہو گیا. وہ پولیس آفیسر تھا. مشکل سے مشکل حالات میں بھی خود پر قابو رکھنا جانتا تھا. لیکن آج وہ صرف ایک بے بس انسان تھا جس کی پوری دنیا اس بند دروازے کے پیچھے تھی. سمرا نے دھیرے سے کہا. بھائی. ماہر نے اس کی طرف دیکھا. اگر اس کی آواز لرز گئی. اگر آپ ہی کو کچھ ہو گیا تو؟ ماہر نے فوراً نفی میں سر ہلایا. کچھ نہیں ہوگا. وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ یقین دلانے کے لیے کہہ رہا ہے یا خود کو سنبھالنے کے لیے. دونوں خاموش ہو گئے. صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی. پہلا گھنٹہ گزر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. ہر بار جب اوٹی کا دروازہ کھلتا دونوں فوراً کھڑے ہو جاتے لیکن اندر سے صرف نرسیں آتی جاتی. وقت جیسے تھم گیا تھا.
اوٹی کے اندر ارحم کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے ابھر آئے تھے۔ وہ پوری توجہ سے کام کر رہا تھا۔ ٹیومر توقع سے زیادہ نازک جگہ پر تھا، ذرا سی بے احتیاطی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کمرے میں صرف ضروری باتیں ہو رہی تھی۔ سکشن، مائکرو فورس بس، بلڈ پریشر نارمل ڈاکٹر۔ ارحم نے انتہائی احتیاط سے ٹیومر کے آخری حصے کو الگ کیا۔ کچھ لمحے ایسے تھے جن میں پورا کمرہ سانس روکے کھڑا تھا، پھر ٹیومر مکمل طور پر باہر آ چکا تھا۔ ارحم نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار اطمینان نمودار ہوا۔ ٹیومر مکمل ریموو ہو گیا۔ پورا عملہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا، مگر ابھی کافی کام ختم نہیں ہوا تھا۔ زخم بند کرنا باقی تھا۔ کئی منٹ مزید گزرے۔ آخر کار ارحم نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ سرجری کامیاب رہی۔ دروازہ کھلا اور ارحم باہر نکلا۔ اس کے ماسک کے پیچھے بھی تھکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ماہر فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ ارحم نے ماسک اتارا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ مبارک ہو، سرجری کامیاب ہو رہی۔ یہ سنتے ہی سمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ الحمدللہ۔ ماہر نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کئی گھنٹوں سے اس کے سینے پر رکھا ہوا بوجھ اچانک ہٹ گیا ہو۔ ارحم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی اسے ICU میں رکھا جائے گا۔ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، لیکن خطرہ ٹل چکا ہے۔ ماہر نے آگے بڑھ کر ارحم کو گلے لگا لیا۔ شکریہ۔ ارحم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی پشت تھپ تھپائی۔ شکریہ مجھے نہیں، اوپر والے کو کہو۔ رات کے آخری پہر مایا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ مشینوں کی آواز، دواؤں کی مہک، سفید چھت۔ اس نے ہلکی سی جنبش کی۔ اسی لمحے کسی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مایا، یہ آواز وہ ہزاروں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے گردن موڑی۔ ماہر وہیں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے، شاید وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہٹا تھا۔ مایا نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ، میں نے کہا تھا نا کہ جب تم آنکھیں کھولو گی تو میں یہیں ہوں گا۔ مایا نے اس کا ہاتھ تھوڑا سا مضبوطی سے تھام لیا۔ 2 ہفتے بعد ڈاکٹر ارحم نے آخری رپورٹ بند کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، مبارک ہو مایا، تمہاری ریکوری ہماری موقع سے اور توقع سے بھی بہتر ہے۔ اب آپ لوگ گھر جا سکتی ہیں، لیکن کچھ ہفتے آرام کی ضرورت ہوگی۔ مایا کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ سمرا تو خوشی سے رو پڑی تھی۔ آخر کار گھر؟ ارحم ہنس دیا۔ ہاں، لیکن میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو دوبارہ یہیں لے آؤں گا۔ سب ہنس پڑے۔ کئی دنوں بعد وہ ہنسی دل سے نکلی تھی۔ جب مایا ہسپتال کے دروازے سے باہر نکلی تو دھوپ اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ زندگی آج اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت محسوس ہو رہی تھی۔ مایا کے گھر واپس آنے کے بعد اس گھر میں خاموشی کے بجائے زندگی محسوس ہو رہی تھی۔ صحن میں رکھے گملوں پر صبح کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ سمرا کبھی باورچی خانے میں جاتی، کبھی مایا کے کمرے میں آتی اور چند منٹ بعد ایک ہی سوال دہراتی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ مایا ہنس پڑتی، اگر تم ہر 5 منٹ بعد یہی پوچھتی رہو گی تو واقعی مجھے سکون کی ضرورت پڑ جائے گی۔ سمرا نے مصنوعی ناراضگی سے ہونٹ سکیڑے۔ ڈاکٹر ارحم نے کہا تھا کہ آپ کا خیال رکھنا ہے۔ خیال رکھنا یا سانسیں گننی ہے؟ دونوں بہنیں ایک ساتھ ہنس پڑی۔ وہ ہنسی کئی مہینوں بعد اس گھر میں گونجی تھی۔ اس لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ سمرا نے دروازہ کھولا تو سامنے ماہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ اور ایک تھیلا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمرا مسکرا دی۔ آج بھی خیریت پوچھنے آئے ہیں یا کوئی اور بہانہ ہے؟ ماہر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، آج بہانہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ارحم نے دوائی بھیجی ہے۔ اندر سے مایا کی آواز آئی، سمرا کون آیا ہے؟ وہی جو روز کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتے ہیں۔ ماہر نے شرمندگی سے کھانسا تو مایا بے اختیار مسکرا اٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اب اس کے چہرے پر پہلے والی زردی نہیں رہی تھی۔ سرجری کے بعد دونوں نے اسے کمزور کر دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی پھر سے لوٹ آئی تھی۔ کیسی ہو؟ ماہر نے پوچھا۔ پہلے سے بہت بہتر۔ اچھا ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ماہر کی نظر اچانک سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی سی فیملی فوٹو پر جا ٹھہری۔ یہ تصویر اس نے پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن اب اسے سب کچھ اچھے سے یاد آ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یک بدل گئے۔ وہ آہستہ آہستہ تصویر کے قریب گیا۔ اس نے تصویر میں مایا کے والد اور والدہ کو غور سے دیکھا، پھر جیسے وقت کئی برس پیچھے چلا گیا۔ یہ، اس نے دھیمی آواز سے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مایا اور سمرا ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ماہر نے گہرا سانس لیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ پہلی ملاقات میں تو مجھے اتنی جانی پہچانی کیوں لگی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ ماہر نے آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم پہلی بار روڈ پر نہیں ملے تھے، بلکہ بہت سال پہلے جب ہم بچے تھے۔ مایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ماہر ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، لیکن مجھے آج بھی سب یاد ہے۔ اس کی نظریں قلم میں جم گئی اور یادوں کے دریچے کھل گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا۔ ہر شام
گلی بچوں کی آوازوں سے گونجتی تھی۔ اسی محلے میں ایک دن ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا۔ ان کے ساتھ ایک دبلا پتلا خاموش سا لڑکا بھی تھا۔ وہ ماہر تھا۔ نئے ماحول میں وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ محلے کے چند شرارتی لڑکے روز اسے چھیڑتے، کبھی اس کا بیگ چھین لیتے، کبھی اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن وہ سب اسے گلے کے کونے میں گھیرے کھڑے تھے۔ نئے لڑکے بھاگ کر دکھا۔ ایک لڑکے نے اسے دھکا دیا، وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ان میں ایک باریک سی آواز گونجی، اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ تقریباً 10 سال کی ایک لڑکی غصے سے ان کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ تھی مایا۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے۔ شرم نہیں آتی؟ سب مل کر ایک اکیلے کو تنگ کرتے ہو۔ لڑکے ہنسنے لگے۔ تم کیا کر لو گی؟ مایا نے فوراً زمین سے ایک پتھر اٹھایا۔ پہلے آزما لو۔ اس کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مایا نے ماہر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو۔ ماہر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں شکریہ۔ مایا مسکرا دی۔ دوست بنو گے؟ ماہر نے پہلی بار دل سے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس دن کے بعد دونوں ہر شام ساتھ کھیلتے، کبھی سائیکل چلاتے، کبھی پتنگ اڑاتے، کبھی گلی کی نکڑ پر آئس کریم کھاتے۔ لیکن چند ماہ بعد ایک دن مایا کے والد کی ٹرانسفر ہو گئی۔ وہ لوگ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے بغیر الوداع کہے۔ ماہر کی آواز نے مایا کو حال میں واپس لے آیا۔ میں نے بہت تلاش کیا تھا تمہیں، پھر وقت گزرتا گیا اور میں نے سوچ لیا کہ شاید ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ مایا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، شاید اس لیے۔ ماہر نے مسکرا کر کہا، پہلی بار جب تم روڈ پر ملی تھی تو دل نے کہا تھا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، لیکن اب یقین ہوا۔ اس نے دیوار پر لگی تصویر کی طرف دیکھا۔ جب میں نے انکل اور آنٹی کی یہی تصویر دیکھی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مایا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو قسمت نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ ہاں، ماہر نے آہستہ سے کہا، اور اس بار میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مایا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پہلے تم نے ایک ڈرے ہوئے بچے کو سہارا دیا تھا، پھر برسوں بعد بغیر جانے میری زندگی میں واپس آ گئی۔ شاید قسمت بار بار ہمیں ایک دوسرے تک لاتی رہی، اور آج میں اپنے احساسات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ مایا، اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، کیا تم میری زندگی کا حصہ بننا پسند کرو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مایا کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماہر کی طرف دیکھا۔ اس بار وہ آہستہ سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی ہم الگ ہوں گے۔ یہی اس کا جواب تھا۔ سمرا نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ زندگی نے اس سے بہت کچھ چھینا تھا مگر آخرکار اسے وہ سب لوٹا دیا جس کی اسے کبھی امید بھی نہیں تھی۔ اور یوں دو بچھڑے ہوئے دل جنہیں قسمت نے بچپن میں ملایا تھا اور وقت نے جدا کر دیا تھا، برسوں بعد ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔